ہم خوب دیکھتے ہیں JNU میں اپنے بچیوں کو، یعنی 100 میں سے ایک بیٹی ڈاکٹر بنتی ہے، نہیں تو 99 بیٹیاں غیر مسلم کے ساتھ ہولی کھیلتی، ڈاکٹر تو نہیں بنی، رمیش کو دل دے بیٹھی، مہیش کو دل دے بیٹھی، اور ایسا ناک کٹائی کے باپ کوٹ میں آ کے روتا رہا، ماں دہائی دیتی رہی کہ بیٹی یاد کر اس دن کو جب تو پیشاب کرتی تھی تو تیری ماں اس گیلے بستر پہ سوتی تھی، تجھ کو سونے نہیں دیتی تھی۔ بیٹی کے دل میں تو ابھی اس کی محبت کا بھوت سوار ہوا ہے، اور یہ محبت بہت دن تک نہیں چلتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد جس کی محبت میں تم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اس عاشق نے تیرا گلا داب کر کے مرڈر کر دیا، اس عاشق نے سلنڈر سے تم کو جلا دیا، اس عاشق نے تم کو کاٹ کاٹ کر کے فریز میں رکھ کر کے سڑنے کے لیے چھوڑ بلا مولا کا خبر مولا والوں سے لو، بشر الحافی کی محفل میں چلے جاؤ۔ مولا کا خبر لے رہے تھے نا، تو جاؤ بشر الحافی کے محفل میں، وہاں بیٹھو، رات کو مناجات کرو، مولا کا خبر مولا والوں سے لو، اللہ کی خبر اللہ والوں سے لو۔ میں محدث و فقہ کے امام، جب اتنے بڑے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد میں 16 بار لائے ایک ہی سبجیکٹ، کیا بتا رہے؟ کسی اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ کی معرفت وہاں ملے گی۔ ہم جو نقش بندی، قادری، چشتیہ، سروردیہ، کبریہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا سکھاتا ہے یہ خانقاہی چیز میں؟ کیا سکھاتا؟ 2 چیز سکھاتا، اس کا سبجیکٹ 2 چیز ہے، قرآن سیکھنا ہے، مفسر قرآن کی تفسیر سیکھنا ہے، مفسر قرآن سے سیکھیے، دینی تعلیم مدرسہ میں جا کے لیجئے، حدیث سیکھنا ہے محدث کے پاس جائیے، لیکن یہ اللہ والوں کے پاس کیا سیکھنا ہے؟ یہ 2 چیز بتاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا سال سے نماز پڑھ؟ 55 52-53 ایئرس کا ہے، عرب کے بڑا اسکالر میں۔ تو بولا کتنا سال سے نماز پڑھ رہے؟ بولا بچپن سے نماز، ہم لوگ عربی لوگ آپ جانتے ہیں چھوٹا عمر سے نمازی ہوتا ہے۔ ہم بولا نماز میں اخلاص نہ ہو اللہ قبول کر لے گا؟ نماز میں اخلاص نہ ہو، اللہ کوئی بھی عبادت اخلاص والا پسند کرتا ہے نا، پیوریٹی۔ تو آپ ہم کو بتائے کہ آپ نماز میں اخلاص پیدا کیے؟ بولتا خشوع اور خضوع وہ سب ہم کو معلوم ہے، وہ ایک کیفیت کے نام ہے، لیکن وہ سکھائے گا کون؟ ایک نماز میں اخلاص پیدا کیسا ہو وہ صوفی بتا کے گئے، وہ 2 سینٹنس میں ختم ہو گیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کو برپا، خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ بھی ہوئے، بولے نماز میں اخلاص، جب 5 وقت کا مجلس خدا میں بندہ جب جاتا ہے، 5 وقت کا ہے نا فرض، تو اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی مجلس میں بندہ جاتا ہے تو مخلوق کو نکال کے جائے، اور جب مخلوق میں جائے تو اپنے نفس کو نکال دے، اخلاص پیدا ہو جائے۔ مسلمان سے پوچھا، اہل حدیث تھے، یہ سلفی تھے، یہ ہمارے پیر و مرشد نے بتایا جو اہل اللہ تھے۔ خیر اور کئی ایک علمی سوالات ہوا، پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ بہت اپوزیشن جو اہل سنت کا وکیل بہت اسٹرانگ ہو گیا، تو بولا چلیے آج ختم کرتے، چلیے ہم آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلاتے۔ ہم بولا ہمارے بڑوں نے کہا کہ پہلے پیسہ دیکھ لو حرام ہے یا حلال ہے۔ ہمارے بڑے لوگ جب جاتے تھے تو جب کھانا سامنے آتا تھا تو بلاتے تھے، ادھر آؤ، یہ کون کا طرف سے، ان کے طرف سے، منع کر دو ان کو، خرچ میرا بیٹا دے گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سود کھاتا تھا۔ ایسے بزرگ گزرے ہمارے۔ حاضر و ناظر کلیئر ہو گیا، توحید کلیئر ہو گیا۔ اب ایک واقعات بتاتے ہیں درود شریف پر۔ درود شریف سب لوگ پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے درود شریف پڑھتا ہے۔ درود شریف دراصل کوئی انسان نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ وہاں پر
ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا یا ایھا الذین آمنوا. یہاں ایک شرط رکھی، اے ایمان والو. اب یہ ایمان والو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بندہ بے ایمان بھی ہوگا، ایمان والا بھی نہیں ہوگا، میرے حبیب کے امت سب قسم کا ہوگا؟ اللہ کو معلوم تھا. لیکن جب کلام الہی آ گیا تو اللہ، کیونکہ اب حبیب کا بارگاہ رسالت کا بات ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے درود کا پیٹرنز کو بدل دیے. اب جو بھی بھیجے گا ہم کو بھیجے گا، میں اس کے طرف سے آقا علیہ السلام کو بھیج دوں گا، یہ قبولیت ہو جائے گی. تو ہم سب جو بھی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سید، کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے حبیب پر بھیج. پڑھ رہے ہم، ذمہ دے دیا، کیونکہ اب ایمان والوں کا بات آیا تو ایمان والا تو سب ہو نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ درود کا پیٹرنز کو، کوئی زمین پر درود نہیں بھیجتا، سب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، وہ گنہگار، خطا کار، بدکار سب کا قبول ہو جاتا ہے. ایک ہی عمل ہے جو سب کا قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے تھرو سے ہوتا ہے. تو اسی درود شریف کے فضائل میں ایک واقعات یاد آ گیا. اکبر بادشاہ ہندوستان میں گزرے اور ان کے دین الہی کو کرش کرنے والے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، شروعات بہت عقیدت مند تھا. ان کے ایک استاد تھے عبداللہ ناگوری، فیضی کا نام سنے ہیں نو رتن میں، ہے نا، ملا دو پیازا فیضی، یہ ان کے والد صاحب تھے. یہ اکبر جاہل آدمی تھا، اس کو پڑھاتے تھے، وہ عالموں کا قدر کرتا تھا. تو ان کو ایک دن خواہش ہوا تو جا کے بادشاہ سے کہا کہ میں سوچتا ہوں بوڑھا ہوتے جا رہا ہوں، حج کر لوں. بہت اچھی بات ہے. تو پھر 150 آدمی کو تیار کیا، پھر گھوڑا وغیرہ، پیسہ دیا، سامان زیادہ تو لے جا رہے، کیونکہ اس وقت کا جو مغلئی دور ہے، اس وقت سفر جو ہوتا تھا ہندوستان سے ایران، خیمہ لے کے جاتے تھے، لگا دیتے تھے، پھر ایران سے عراق کربلا اور بغداد شریف کا زیارت کر کے شام چلے جاتے. شام میں بہت سارا انبیاء تھا، وہاں سے داخل ہو کے مدینہ آ کے حج کرتے تھے، یہی روٹ تھا ان کا. تو عبداللہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچ گئے، سب کا زیارت ہو گیا، تو جب شام میں پہنچے تو دیکھے شہر کے باہر بہت سارا کوڑا ہے. اس کوڑے میں ایک عورت ہے جو مرا ہوا بطخ کا پر نکال رہے تھے. تو دیکھیں لباس میں کالا اور ہرا، وہ لباس ہونے سے وہ آل رسول کہلاتا ہے. تو دیکھیں لباس بغداد میں بھی اس طرح کا دیکھا، سید زادی جو ہوتے تھے ایسا پہنتے تھے. تو بولے کہ مائی تو کیا کر رہی ہے، کوڑے میں ایک بطخ کا پر نوچ رہی، کیا تکلیف ہے؟ وہ عورت بھائی آپ کام کیجئے اپنا، میں اپنا کام میں مشغول ہوں. بولا آپ بتائے کیا ہے، واقعات کیا ہے؟ بولے میرے گھر میں اور بچے ہیں، 3 دن سے فاقہ کشی ہے، یہ مردہ بطخ مل گیا، اس کا پر نکال کے میں جا کے اپنے بچے کو کھلاؤں. بولے آپ چھوڑ دے اسے، آپ چھوڑ دے اسے، بس میرے لیے کافی ہے، آل رسول ہے. اب پورا جو بھی پیسہ تھا سب دے دیے. اب بولے ہم گھر تک پہنچا دیتے، آپ ان کے گھر تک پہنچا دیتے. اب پیسہ ختم ہو گیا، حج کرے تو کیا کرے. تو یہ سوچے کہ ہم قافلہ میں ہیں، ہم چھپ جاتے ہیں، قافلہ واپس آئے گا پھر ہم ساتھ ہو جائیں گے. تو جب قافلہ وہاں سے 1.5 مہینہ بعد شام میں آیا تو وہ پہلے سے کھڑے، تو وہ بولے ارے عبداللہ صاحب آپ تو ہم کو بڑا، آج آپ نہیں ہوتے تو ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتے. یہ تعجب ہو رہا ہے، میں تو کارواں سے الگ ہو گیا اور یہ سب کہہ رہے کہ آپ ایسا کیے، آپ ویسا کیے. خیر واپس آ گئے، کافی دن گزر گیا. اب ان کو حجم نہیں ہو رہا ہے، ایماندار آدمی تھے. تو ایک دن بادشاہ سلامت کے پاس، اکبر کے پاس جا کے بولے پورا واقعات بیان کر دیا.
اکبر نے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے سب آدمی کو بلایا اکبر نے. تم نے دیکھا تھا؟ حضور میں نے دیکھا تھا ان کو. تم نے دیکھا تھا؟ سب نے کہا. بولا اب یہ کیا معاملات ہے بھائی؟ یہ گئے نہیں، یہ میں مانتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ لوگ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا، تو معاملہ کیا ہے؟ تو اکبر نے کہا کہ امام ربانی مجدد افسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو بلاؤ. بولا وہ تو دلی میں ہے، وہ باقی باللہ کا وفات پا گئے تھے تو اس کا عرس میں آئے ہوئے. تو بولے فوراً پیغام بھیجو. امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ اکبر کے پاس آئے. بولے پورا واقعہ سنو. پورا سنائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کروں گا، مغرب کے نماز کے بعد استخارہ کر کے بتاؤں گا. مغرب کے نماز پڑھا گیا، اس کے بعد استخارہ کیا گیا. امام ربانی مجدد افسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے جو ہے آل رسول کے اوپر جو درود پیش کی وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا، اور اس کے عوض میں اللہ نے تیری صورت کا ایک فرشتے بنا دیے، قیامت تک تیرے لیے حج کرتے رہیں گے. یہ تھا درود کی فضیلت. ہم کہتے ہیں نا آپ پر سلامتی ہو، آپ کے اولاد پر سلامتی ہو، خالی سلامتی ہو سلامتی ہو، اور آپ کے بغل میں ایک سید زادے بھوکا مر رہے، آپ جا کر اس کو اپنے چیز سے زیادہ، کیونکہ آقا علیہ السلام کی نسبت ہے، آپ دل کھول کر اس کا مدد کر دے، آپ کی وہ درود قبول. درود شریف آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے قربانی چاہیے، قربانی چاہیے، اور ہمارا پاس وہ جذبہ نہیں ہے قربانی. لہذا میں اپنے تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں. میں آخری گزارش کرتا ہوں کہ جب ایک انسان ایک ادارہ بنائے تو سب مل جل کے اس کو بنائے تاکہ کامیاب ہو، ہمارے اولاد سب تعلیم یافتہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت اچھا خطاب، ایک خانقاہی رنگ و آہنگ کے ساتھ آپ نے ہمارے مہمان حضرت مولانا اسحاق نقشبندی سے آپ نے سماعت کی ہے. ممبر نور پہ جماعت اہل سنت کے باوقار مقتدر علماء کرام کی موجودگی ہے. ماشاءاللہ آپ کا سننے کا بھی رنگ اور مزاج بہت اچھا ہے. جیسی محنت کی گئی تھی ویسا آپ نے ماحول بنایا بھی تھا. یہ جو سو رہے ہیں ان کو جگہ دیجئے بھائی، بس تھوڑی دیر کے بعد تو صلاۃ و سلام ہونا ہے. بھائی سونا ہے تو گھر جائیں، یہاں بیٹھ کے عبادت کریں. دو کام کرنا ہے آپ کو، دونوں میں سے کوئی ایک کا کرنا ہے. ماشاءاللہ جانے دیں، مہمانوں کو جانے دیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ آپ بیٹھیے. جناب دانی سجا حبیبی نے بہت اچھا پڑھا ہے. یہ دو مہمان جو کلکتہ سے آئے ہیں ان کو بھی آپ کو سننا ہے. اس وقت ممبر نور پہ جلوہ افروز خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلام غوث اجملی صاحب قبلہ، جن کا بھی پرمغز خطاب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے حصے میں پہنچنے والا. 1000 لوگ کھیل تماشے میں لگ جائے اور صرف 2 لوگ مسجد میں آئے، ایک اذان دیتا ہو دوسرا نماز پڑھاتا ہو، تو وہ 1000 آدمی اچھا کام نہیں کر رہا ہے. تعداد کی وجہ سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1000 آدمی ہارمونیم بجاتا ہو، طبلہ بجاتا ہو، ڈی جے بجاتا ہو. صرف ادھر 5 آدمی جو مسجد آتا ہو اور اذان دیتا ہو، تکبیر دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان 1000 پہ لعنت ہوتی ہے، ان 5 پہ رحمت ہوا کرتی ہے. یعنی ان 1000 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی. یہ صرف 5 لوگ ہیں جس پہ رحمت ہوتی ہے. تو کوئی مفتی منور کو کمزور نہ سمجھے. اچھا کام کرنے والا میدان کربلا میں بھی کم تھا اور آج بھی کم ہے، لیکن اللہ زیادہ تعداد والوں سے راضی نہیں ہوتا. جو اطیع اللہ اور اطیع رسول کا پیغام دیتا ہے اللہ اسی سے راضی ہو جایا کرتا ہے. تو کوئی کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر کے مفلس تصور نہ کرے، بلکہ وہ مفلس ہے یعنی جس کی فکریں اس قدر ہو گئی. حضور نے کیا کہا تھا صحابہ سے کہ تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ دنیا میں مفلس کون ہے؟ تو ایک صحابی کہتے کہ حضور سب سے زیادہ مفلس وہ ہے جس کے گھر میں کبھی کبھی چولہا جلتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟
آج اچھا کھا پی رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا کہاں شکرانہ ادا کرتے؟ اگر اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے تو ظہر میں مسجد بھر گئی ہوتی، عصر میں مسجد بھر گئی ہوتی، مغرب میں مسجد بھر گئی ہوتی، عشاء میں مسجد بھر گئی ہوتی۔ یہ سال میں ایک بار جلسہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ کیا، اور پیر طریقت کو بلایا، چائنا سے لوگ آ گئے، چائنا سے لوگ آ گئے۔ یہ قابل غور بات ہے، انہوں نے اتنی محنت کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے لوگ بھر جاتے اور بیٹھ کر کے دینی مجلسوں کو آباد کرتے، اور جو گناہیں ہم سے ہوتے رہتے ہیں اور جو خطائیں ہوتی ہے اس کا ایک کفارہ ہو جاتا اس دینی مجلس کی وجہ سے۔ اللہ ایسی مجلسوں سے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور رب تبارک و تعالی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس مجلس کے ذریعے گناہوں کا ایک کفارہ ہوتا، تو آپ نے اس مجلس کو بالکل اگنور کر دیا، آپ نے طاق پہ رکھ دینے کا کام کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کتنا اچھا کام کیا، اور آپ نے اس کو طاق پہ رکھ دینے کا کام کیا۔ آج ہم کہاں رب کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ کبھی ان لوگوں کا خیال کیا جو لوگ سالوں سے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ کھانے کی جگہ پر اس کو بم دیا جا رہا، کھانے کی جگہ پہ اس کو ان کے بچے کی لاش دی جا رہی، کھانے کی جگہ پہ ان کے گھر کو اجارا جا رہا۔ کبھی فلسطین والوں کا تصور کریں کہ وہ کس قدر زندہ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مجھ جیسا کمزور ہوتا تو شاید کہ اپنے ایمان سے ڈگمگا گیا ہوتا، لیکن اللہ کی قسم آج بھی ان کا بچہ بچہ پکار کر کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ مجھ جیسا کھانے اور پکانے والے کی وجہ سے دنیا سلامت نہیں ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے، زمین سے سبزیاں بھی نکلا کرتی ہے، انہی چند لوگوں کی وجہ سے، مجھ جیسے گنہگاروں کی وجہ سے نہیں، مجھ جیسے کھانے پکانے والوں کی وجہ سے نہیں، سبحان اللہ، مجھ جیسے پاپیوں کی وجہ سے نہیں، مجھ جیسے ہارمونیم اور طبلہ بجانے کے وجہ سے نہیں، بلکہ کب کی دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو سلامت رکھا۔ حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں انی لاہم بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُمَّارِ بِيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِيهَا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَفْتُ عَنْهُمْ۔ حضور فرماتے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ زمین والوں کے اوپر عذاب بھیج دیا جائے۔ کیوں نہ اللہ چاہے کہ زمین والوں کے اوپر عذاب بھیج دیا جائے؟ جو رب ہر وقت نعمت آپ کو عطا فرماتا ہے، آپ اس کی عبادت نہیں کرتے، آپ دینی مجلسوں کو اجار دینے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی نے دینی مجلس کا اہتمام کر دیا، انعقاد کر دیا، تو 10 لوگ روڈ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس نے جو یہ جلسہ کیا ہے کس سے پرمیشن لیا؟ اس وقت غیرت مر جاتی ہے جس وقت حرام کام سماج میں ہوتا ہے اور لا کر کے ڈی جے بجایا جاتا ہے، بچیاں ناچتی ہیں، تو اس وقت تم کو پوچھنے کی فرصت نہیں ملتی کہ یہ حرام کام اس نے کب سے شروع کر دیا۔ اپنی فکریں بدلیں، اچھے کام کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ تو اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ ارے ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں عبادت کے لیے، پیدا ہی ہوئے ہیں تلاوت کے لیے، پیدا ہی ہوئے ہیں مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ اگر تیرے سماج میں خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے تو ہاتھ سے روک دے، زبان سے روک دے، نہیں تو کم سے کم دل سے ان کو برا جان۔ جلسے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حرام کام کو اپنے سماج سے روک دے کہ یہ کام ہمارے سماج میں نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا مفتی غلام غوث رضا مرکزی زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اچھے کام کو سراہنا چاہیے۔ جن کا دل اچھا ہوتا ہے، اللہ کی قسم، وہ نمازی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ حافظ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ عالم کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ جلسے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ جن کا دل خراب ہوتا ہے وہ شراب خانے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جن کا دل خراب ہوتا ہے وہ ناچ گانے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جن کا دل خراب ہوتا ہے وہ عیاشیوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو بس یہ فرق اپنے لیے لکھ کے لے جاؤ۔ کوئی گفتگو نہیں کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کب کون سی تقریر کرنی ہے۔
जिसको देखो कि मस्जिद देख करके, या जिसको देखो कि जलसा देख करके, जिसको देखो कि महफिल देख करके इसका चेहरा लटक गया, समझ ले कि इसका दिल कितना मर चुका है और ईमान इसका किस दहाने पे पहुंच चुका है। और जिसका चेहरा देखो कि मस्जिद को देख कर खिल जाए, मदरसे को देख करके खिल जाए, आलिमों को देख करके खिल जाए, जलसे को देख करके खिल जाए, उसके पास कुछ रहे या ना रहे, रब तबारक व तआला की रजा रहती है, मुस्तफा की इनायत रहा करती है। ये फर्क लिख करके ले जाना। जलसे से चिढ़ने वाला चाहे करोड़पति क्यों ना हो, वो मरदूद ही रहेगा। मैं कहता हूं कि दीन से चिढ़ने वाला अरबपति क्यों ना रहे, वो मरदूद ही रहेगा। मैं कहता हूं कि आलिम और उलमा और मदरसे से चिढ़ने वाला, क्या 1000 बीघा का जोतने वाला क्यों ना हो, मरदूद ही रहेगा। लेकिन आलिमों से दोस्ती करने वाला, मस्जिद को से जाने वाला, मदरसे से मोहब्बत करने वाला फकीर भी रहेगा तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना गुलाम गौस रजा मरकजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर, उससे कोई बहस नहीं, हर आदमी अपने हिस्से का काम करता है। मैं तो कहता हूं कि आपका जलसा भी कामयाब है, आपकी नीयत में अगर खुलूस है आप कामयाब हैं। किसी के तादाद से कुछ नहीं होता है, कौन क्या देता है। आला हजरत फरमाते कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब भी कदम उठाएं दीन की राहों में तो मजबूती के साथ कदम उठाएं। गरीब नवाज जिस वक्त निकले थे अपने वतन से तो बहुत लोग उनके पास नहीं थे। सुनिए मुफ्ती मुनव्वर साहब किबला इस जुमले को, जो जुमला आपको ताकत अता करेगा। गरीब नवाज जिसने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, वो जब अपने शहर से निकले तो बहुत लोग आपके साथ नहीं थे। हिंदुस्तान की तरफ आए तो बमुश्किल 40 लोग, कहीं 20 लोग लिखा हुआ है, नहीं थे। लेकिन इरादा मजबूत था। इरादा यह था कि मुस्तफा के दीन को आम कर देना है। तो दुनिया ने देखा कि 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। यानी मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो अच्छा काम आपने किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इदारे में बरकत को नाजिल फरमाए। मैं तो कहता हूं कि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ना जरूरी। इसलिए आज लोग कहते हैं कि देखो कि 1 करोड़ रुपया जमा करने से बेहतर है कि बेटे को पढ़ा लो। लोग कहते हैं कि यानी जमीन और जायदाद 100 बीघा रखने से बेहतर यह है कि बेटियों को पढ़ा लो। यानी एक घर सोने से बेहतर है कि बेटे बेटी पढ़े लिखे हों। 1 करोड़ रुपए से बेहतर यह है कि बेटा और बेटी पढ़े लिखे हों। ये दुनिया आज कहती है, तेरे पैगंबर ने ना कहा था कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना मुसलमान मर्द पे भी फर्ज है और औरतों पे भी फर्ज है। तो ये हदीस बताती है कि जब मर्दों पे भी फर्ज है, औरतों पे भी फर्ज है, तो सिर्फ दारुल उलूम गरीब नवाज ना खुलेगा, बल्कि दारुल उलूम लिल बनात का भी खोलना हमारे लिए जरूरी है। ये हदीस कह रही है, मैं अगर कहता तो लोग कहते। ये हदीस कहती है कि बच्चों को भी पढ़ना जरूरी। ये हदीस कहती है कि बच्चों को भी पढ़ना जरूरी। जब बच्चों को पढ़ना जरूरी तो उनके लिए दरसगाह चाहिए, बच्चियों को पढ़ना जरूरी तो उनके लिए भी दरसगाह चाहिए। अगर दारुल उलूम गरीब नवाज की जरूरत है तो मैं कहता हूं कि दारुल उलूम लिल बनात की भी जरूरत है, यानी इसकी भी जरूरत है, ताकि बेटा भी पढ़ सके, बेटियां भी पढ़ सके। खूब देखते हम AMU में अपनी बच्चियों को, हम खूब देखते हैं JNU में अपने बच्चियों को। यानी 100 में से 1 बेटी डॉक्टर बनती है, नहीं तो 99 बेटियां गैर मुस्लिम के साथ होली खेलती है। उठा के मोबाइल देख लो, ये आलम है, होली खेलती है। यानी होली खेलती है AMU में। क्या फायदा बेटियों को AMU भेज करके कि वो बेटियां होलियां खेले यानी गैरों के साथ, और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर तो नहीं बनी, रमेश को दिल दे बैठी, महेश को दिल दे बैठी, जितेंद्र को दिल दे बैठी, और ऐसा नाक कटाई के बाप
कोर्ट में आके रोता रहा कि याद कर मेरी उस मोहब्बत को, याद कर मेरी उस उल्फत को, याद कर मेरी उस चाहत को। माँ दुहाई देती रही कि बेटी याद कर उस दिन को जब तू पेशाब करती थी तो तेरी माँ उस गीले बिस्तर पे सोती थी, तुझको सोने नहीं देती थी। न आज माँ को याद है अपने बाप की वो कुर्बानी, आज बेटी को न याद है अपने बाप की वो कुर्बानी। मैं कहता हूं कि न बेटी को याद है माँ की वो कुर्बानी। क्यों कि बेटी के दिल में तो अभी उसकी मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, और ये मोहब्बत बहुत दिन तक नहीं चलती है। 2 महीने के बाद उसको गला दाब के मार दिया जाता है। मैं अपनी माँ और बहन से कहना चाहता हूं कि इसको गौर से आप सुने। 2 महीने के बाद जिसकी मोहब्बत में तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया, जिसकी मोहब्बत में तुमने अपने बाप को छोड़ दिया, उस आशिक ने तेरा गला दाब करके मर्डर कर दिया, उस आशिक ने सिलेंडर से तुमको जला दिया, उस आशिक ने तुमको काट काट करके फ्रीज में रख करके सड़ने के लिए छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, उस आशिक का क्या मिजाल। तेरे माँ बाप से ज्यादा खैर खां कौन हो सकते हैं दुनिया में? कोई तेरे माँ बाप से ज्यादा खैर खां नहीं हो सकते हैं। तो ये कब होता है? जब बेटियों को यानी इन्वायरमेंट ऑफ इस्लाम नहीं दिया जाता, बल्कि घर में सीडी, घर में टीवी, घर में मैं कहता हूं कि दुनियादारी, घर में सिर्फ बिजनेस की बात, घर में कभी फातिमा ज़हरा की सीरत बयान की जाती। बेटियां डॉक्टर बने मना नहीं है, लेकिन पहले यह है कि वो कनीज़े फातिमा बन जाए, कनीज़े आयशा बन जाए, कनीज़े ज़ैनब बन जाए, कनीज़े उम्मे महनूर बन जाए। जब बेटियां कनीज़े फातिमा बनेगी, कनीज़े ज़ैनब बनेगी, एक काफिर क्या 1 करोड़ काफिर की दौलत को भी वो अपनी जूतियों से ठोकर मार देगी और कहेगी कि मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरे ईमान की कीमत दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा सकती है। इसलिए कहता हूं कि तो ये बनात जो चल रहा हजरत मौलाना मुनव्वर साहब का, इसको आप लोग सपोर्ट करें। अच्छे लोग अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं और रब तबारक व तआला अच्छे लोगों को ही पसंद फरमाता है, और इसकी तादाद ऐसे ही कम होती है, ऐसे ही अच्छे लोगों की तादाद कम होती है। ये बात आप यकीन माने, कम होती है। तो इन्होंने एक बच्चों के लिए मदरसा बनाया है, उसमें बच्चियां पढ़ेगी तो वहां से कनीज़े फातिमा बन के निकलेगी, कनीज़े आयशा बन के निकलेगी। जब बेटियां कनीज़े फातिमा होगी तो वो अपने भाई के हक में भी मुफीद होगी, वो अपने बाप के हक में भी मुफीद होगी, वो अपने शौहर के हक में भी मुफीद होगी, वो अपने भाई के हक में भी मुफीद होगी। अल्लाह की कसम, बाप के घर में रहे तो भी, बाप के घर में जब तक वो रहेगी तो अपने बाप के घर को रौनक बख्शती रहेगी, शौहर के घर में चली जाएगी तो शौहर के घर को रौनक बख्शती रहेगी। तो बेटियां जब कनीज़े फातिमा होती है तो इस घर में भी चांद लगाती है, और जब उस घर में चली जाती है तो वहां भी 4 चांद लगा देती है। तो बेटियों का कनीज़े फातिमा होना जरूरी, बेटियों का कनीज़े आयशा होना जरूरी। मेरी माँ और बहन इन बातों को सुन ले कि अल्लाह ने आपका बड़ा मकाम रखा, मुस्तफ़ा ने बहुत मकाम आपको अता फरमाया। शर्त यह है कि आप अपने पैगंबर की बातों पे अमल कर लें। कितना मकाम दिया है। ये जितने भी मर्द हजरात, चाहे वो मुहद्दिस हों, अपने वक्त के मुफस्सिर हों, अल्लाह तबारक तआला ने उस मुहद्दिस के लिए भी एक औरत के कदम के नीचे जन्नत रख दिया है। अल्लाह तबारक तआला ने उस मुफक्किर के लिए भी एक औरत के कदम के नीचे में जन्नत, वो औरत उनकी माँ है। ये मकाम तेरे पैगंबर ने तुझको अता फरमाया। बस ये आखिरी बात कहता हूँ, हुजूर ने ये कहा कि तुम ये बताओ कि तुम में सबसे ज्यादा मुफलिस कौन है? तो किसी ने कहा कि हुजूर जिनके घर में कभी कभी चूल्हा जलता है वही सबसे बड़ा मुफलिस है। हुजूर मुस्कुराते फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुफलिस वो है जिनके पास कोई आमाले सालिहा नहीं, उससे बड़ा कोई मुफलिस नहीं है। यानी दुनिया की नजर में मालो दौलत न होने पर आदमी मुफलिस हो जाता है, मुस्तफ़ा की नजर में मुफलिस वो होता है जिनके पास तिलावत की दौलत नहीं, इबादत की दौलत नहीं, अमाल सालिहा की दौलत नहीं। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की नजर में हकीकत माने में मुफलिस होता है, क्योंकि दुनिया में दौलत न रहेगी तो 70 साल में चले जाएंगे, आखिरत की दौलत न रहेगी तो कहां जाएंगे। इसलिए आपके पैगंबर ने फरमाया कि सबसे बड़ा मुफलिस वो होता है जिनके पास आमाले सालिहा नहीं, वो सबसे बड़ा मुफलिस होता है। बातें बहुत है, नहीं करनी है, वक्त भी गुंजाइश नहीं दे रहा है। मैंने हालात और माहौल को देख करके जो बातें कहनी थी वो बातें मैंने कह दी है। इदारा चल रहा है, चलाइए।
اللہ کی قسم جس گاؤں میں مدرسہ چلتا ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہاں میں کہتا ہوں کہ مہمان رسول کی صورت میں جو پڑھتے ہیں، چاہے بچے ہوں یا بچیاں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اس گاؤں میں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے مصطفیٰ کے مہمانوں کی وجہ سے۔ تو یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے دعا تو دے سکتے ہیں، دعا دینے میں بھی کچھ لگتا ہے کیا؟ محبت تو کر سکتے ہیں، یہ کرنے میں بھی کچھ لگتا ہے کیا؟ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں میں آیا ہے کہ گرگٹ کو مارنا چاہیے اور مینڈک کو نہیں مارنا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لوگ پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ اتنی بڑی تھی کہ آسمان سے بات کر رہی تھی، مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی آگ تھی، تو اتنی بڑی آگ میں ایک چھوٹے سے میں کہتا ہوں کہ گرگٹ کے پھونکنے سے کیا فرق پڑتا؟ کچھ نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک مینڈک کے تھوڑے سے پانی سے کیا وہ آگ بجھ جائے گی؟ نہیں۔ نیت کا اعتبار کیا جاتا کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی۔ اللہ کی قسم پیسے نہ بھی ہیں تو دعائیں دو، اللہ آباد رکھے گا، شاد رکھے گا۔ یعنی یہ سمجھنا چاہیے ہم کو، اچھے کام کو سپورٹ کیجئے، سراہیے، دعائیں دیجئے، دعا تو دے ہی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، سب کو خوش رکھے۔ یہاں مفتی صاحب قبلہ پیر طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ عالم ہیں، میں تو ایسے عالموں کی صحبت میں بیٹھنا خوشی محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بزرگ عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا نصیب کیا تاکہ ان کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حضرات بس ماشاءاللہ چند منٹ کی خوبصورت اور نفیس جامع گفتگو آپ